بسم اللہ الرحمن الرحیم 15 روزہ اسلامی عقائد کورس کا 16واں عنوان ہے خلافت راشدہ۔ خلافت راشدہ یہ ایک اصطلاح ہے۔ خلافت کے معنی ہے جانشین، نیابت کے کہ کسی کے بعد اس کا جانشین ہونا، اس کا قائم مقام ہونا، اس کا نائب ہونا۔ مسلمانوں کا جو بڑا بادشاہ ہوتا ہے، بڑا امیر ہوتا ہے، اس کو خلیفہ کہتے ہیں۔ راشد کے معنی ہوتا ہے نیک، ہدایت یافتہ، صحیح راستے پر چلنے والا، یعنی جو صحیح راستہ ہوتا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھنے والا اور اس پر چلنے والا۔ خلیفہ کے معنی ہوا مسلمانوں کا بادشاہ اور امیر۔ راشد کا معنی ہوا نیک۔ خلافت راشدہ کا معنی ہوا نیک آدمی کی خلافت، نیک آدمی کی حکومت۔ یہ تو لفظی معنی کے اعتبار سے ہے، اور لفظی معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو جتنے بھی مسلمانوں کے نیک بادشاہ گزرے ہیں سب خلیفہ ہوں گے، سب راشد ہوں گے۔ جتنے نیک بادشاہ اور صحابہ اکرام میں نیک بادشاہ، صحابہ اکرام کے اندر جو مسلمانوں کے خلیفہ اور بادشاہ رہے ہیں تو 7 ہے، اور بعد میں بھی نیک بادشاہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وغیرہ گزرے ہیں۔ تو جو بھی نیک ہے تو ان کے اوپر راشد کا لفظ ثابت آئے گا، تو نیک بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں گے تو سب کو خلیفہ راشد کہہ سکتے ہیں۔ لیکن یہ خلیفہ راشد اپنے لفظی معنی کے اعتبار سے ہے، اور اب یہ لفظی معنی سے نکل کر ایک اصطلاح بن گئی ہے۔ جیسے عرب میں کہتے ہیں صلاۃ، نماز کو صلاۃ کہتے ہیں۔ اب یہ صلاۃ کے لفظی معنی بہت سارے ہیں، نماز کی بھی ہے، دعا کی بھی ہے اور دعوت کی بھی ہے۔ اب اصطلاحی اعتبار سے صلاۃ ایک خاص معنی میں ہو گیا، وہ کیا ہے؟ نماز، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، تو اس کی معنی نہیں ہے کہ دعا کرو، بلکہ اب اس کے معنی ہے کہ نماز پڑھو، نماز ادا کرو۔ تو اسی طرح خلافت راشدہ کا، تو اسی طرح اب خلافت راشدہ کا ایک لفظ ایک خاص معنی ہے جو مراد لیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا اولئک هم الراشدون، کہ سب صحابہ نیک ہے۔ اس لفظی معنی میں سب صحابہ نیک شمار ہو گئے، لیکن خلیفہ راشد اور خلافت راشدہ دونوں کا ایک خاص معنی ہے۔ اب وہی خاص معنی مراد ہوں گا، دوسرا کوئی معنی مراد نہیں لیں گے۔ جب بھی خلیفہ راشد کہا جائے یا خلافت راشدہ کہا جائے تو خاص معنی ہی ہم مراد لیں گے، دوسرے معنی کو ذہن میں نہیں رکھیں گے۔ تو اب بات سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہاجرین صحابہ انہیں کہتے ہیں جنہوں نے مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تھی، یعنی مکہ چھوڑ کر، دین کے خاطر مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، تو انہیں مہاجرین صحابہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں مہاجرین صحابہ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم میں سے کچھ کو خلیفہ بنائیں گا، کچھ کو امیر اور بادشاہ بنائیں گا۔ سورہ نمر کی آیت نمبر 55 میں ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد خلافت 30 سال ہوں گی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 7 صحابہ خلیفہ بنے، یعنی 7 صحابہ کو حکومت ملی۔ اب 30 سال کی مدت جو شمار ہوتی ہے، تو اب اگر 30 سال کی مدت شمار کریں گے تو ان 7 صحابہ کی دور حکومت اور ان 7 صحابہ کے حکومت کا زمانہ 30 سال سے بڑھ جاتا ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال بیان فرمائی ہے، تو 30 سال والی بات پر غور کریں تو معلوم ہوا کہ وہاں سے صحابہ کی حکومت جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، تو وہ مہاجر صحابہ میں سے 4 صحابہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے والی خلافت دی ہے، اور اس کی مدت 30 سال بنتی ہے۔ اب ان دو باتوں کو آپس میں جوڑ لیا کہ قرآن مجید نے خلافت کا حکومت دینے کا وعدہ کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال اس کی مدت بیان فرمائی ہے۔ تو اب
وعدے والی خلافت اور 30 سال تک کی جو خلافت چلی تو خلافت راشدہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خلافت کا وعدہ کیا تھا تو وعدے والی خلافت ہے، خلافت راشدہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وعدے والی خلافت کی مدت 30 سال بیان فرمائی کہ 30 سال کے اندر جو بھی خلیفہ بنیں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدے والی خلافت میں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری سنت لازم ہے ویسے میرے خلفاء کی سنت بھی لازم ہے۔ تو یہاں پر خلفاء راشدین کے لیے خلافت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ جس خلافت کا وعدہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین صحابہ سے کیا تھا، اور جس کی مدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 30 سال بیان فرمائی تھی، اور جن کی سنت کو اپنی سنت کی طرح لازم قرار دیا تھا، اس خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور اس خلافت کے حقدار کو خلیفہ راشد کہتے ہیں۔ تو یہ 4 حضرات ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، پھر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں اور خلفائے اربعہ بھی کہتے ہیں، اور حق 4 یار بھی کہتے ہیں۔ اب اس بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مہاجرین صحابہ سے خلافت کا وعدہ فرمایا تھا، اس وعدے والی خلافت کو خلافت راشدہ کہتے ہیں، اور آپ نے اس کی مدت 30 سال بیان کی ہے، اور یہ 30 سال تقریباً ان 4 صحابہ حضرات پر پورے ہو جاتے ہیں، اور ان کی سنت یعنی ان کے طریقوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح لازم ہے۔ اب ایک نعرہ آپ حضرات نے سنا ہوگا، خلافت راشدہ حق 4 یار۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ 4 یار کو حق کیوں کہا جا رہا ہے؟ باقی صحابہ بھی تو حق ہیں۔ جواب، جی ہاں بالکل، باقی صحابہ حق برحق ہے، بلکہ معیار حق بھی ہے، لیکن یہ جو حق 4 یار کہا جاتا ہے یہ خلافت راشدہ کے جواب میں ہے۔ جب کوئی خلافت راشدہ کہہ رہا ہے تو گویا وہ سوال کر رہا ہے کہ قرآن پاک میں مہاجر صحابہ سے خلافت کا وعدہ کیا گیا تھا، تو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس خلافت کی مدت 30 سال بیان کی تھی، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خلیفہ راشد کہا تھا، اور جن کی سنت کو اپنی سنت کی طرح لازم قرار دیا تھا، تو یہ سنت یہ کن لوگوں کے لیے حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ 4 لوگوں کو حاصل ہے، اور انہیں خلیفہ راشدہ حق 4 بھی کہا جاتا ہے۔ اب خلافت راشدہ حق 4 یار یہ کسی تنظیم کا، کسی پارٹی کا نعرہ نہیں ہے، بلکہ ہمارا عقیدہ ہے اور ہمارے عقیدے کا اظہار ہے، اور اہل سنت والجماعت کا اتفاقی عقیدہ ہے۔ یعنی اہل سنت والجماعت کا یہ اتفاقی عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 صحابہ کو خلافت دی تھی، حکومت دی تھی، اور اس خلافت کا قرآن پاک میں وعدہ فرمایا تھا۔